بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں، تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے صبح کے نکلنے کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ زہیر راوی نے بھی شہادت دی، انگلی ایک دوسرے پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں طرف پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 622۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور اقامت کے بیچ ایک نماز کا فاصلہ دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت کے دور میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں۔ اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور عثمان بن جبلہ اور ابو مسعود طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں اس طرح نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے بیچ نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے کچھ آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ، اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں سے عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 630۔